تعمیر کعبہ کے مختلف ادوار۔ تعمیر سیدنا عبداللہ بن زبیر۔ قریش کی تعمیر کے بعد ابھی ایک صدی بھی نہیں گزرنے پائی تھی کہ کچھ ایسے اسباب و علل کا ظہور ہوا جن کی بنا پر سیدنا عبداللہ بن زبیر کے لیے کعبہ کی اثر نو تعمیر کی خدمت سر انجام دینا ناگزیر ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کے کانوں میں تعمیر کعبہ کے متعلق حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی صدا گونج رہی تھی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: عائشہ، اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کا حکم دیتا، اور جن چیزوں کو قریش نے کعبہ سے نکال دیا ہے انہیں دوبارہ اس میں شامل کر دیتا، یعنی عظیم اور بنیادوں کا آدھا حصہ، اور دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی جانب۔ اس طرح میں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کی تعمیر کرتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: عائشہ، اگر تیری قوم کا عہد شرک قریب نہ ہوتا تو میں ضرور کعبہ شریف کو منہدم کر کے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا، مشرق اور مغرب میں 2 دروازے بنا دیتا اور عظیم کی جانب 6 ہاتھ جگہ کعبہ شریف میں داخل کر دیتا، کیونکہ قریش نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو یہ 6 ہاتھ جگہ باہر چھوڑ دی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ارشادات اور خواہش کے مطابق کعبہ شریف کی تعمیر کا عزم رکھتے تھے، مگر ہنوز اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کر پائے کہ ایک ایسا دلدوز واقعہ پیش آیا جس کے بعد تعمیر کعبہ انتہائی ناگزیر ہو گئی۔ یزید نے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے لوگوں سے اپنی بیعت لینے اور بیعت سے انکار کرنے والوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر جرار بھیجا۔ چونکہ اہلیان مکہ اور مدینہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے تھے، اس لیے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ نتیجتاً فریقین کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ شامی فوجیوں نے جبل ابی قبیس اور جبل کے کعان پر منجنیقیں نصب کر لیں۔ شب و روز خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی۔ کئی ماہ مسلسل یہ آگ برسائی، جس کے باعث کعبہ کی چھت اور پردے جل گئے، دیواریں کافی حد تک کمزور ہو گئیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو اسی حال پر چھوڑ دیا تاکہ حج کے موقع پر لوگوں سے مشورہ طلب کیا جائے کہ تمام دیواریں منہدم کر کے نئے سرے سے تعمیر کی جائے یا صرف اصلاح و مرمت کر دی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ صرف شکستہ دیواروں کی مرمت کر دی جائے، جو کھڑی ہیں انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اس تجویز سے اتفاق نہ کرتے ہوئے فرمایا: اگر خدا نخواستہ کسی شخص کا اپنا مکان نذر آتش ہو جائے تو کیا مرمت و پابند کاری پر اتفاق کرے گا یا مکمل طور پر اسے نیا بنائے گا؟ پھر بیت اللہ کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ مزید برآں آپ نے فرمایا: 3 دن میں استخارہ کروں گا، جو صورت سمجھ میں آئے گی اسے اختیار کروں گا۔ 3 دن کے بعد آپ نے باقی ماندہ دیوار گرا کر نئی تعمیر کا فیصلہ کیا تو اب دیواریں گرانے کی ہمت کسی میں نہ تھی، سب کے دل خائف تھے، ایک خوف دامن گیر تھا، انہیں ڈر تھا کہ جو آدمی بھی دیواریں توڑے گا وہ عذاب خداوندی کا نشانہ بن جائے گا۔ بالآخر ایک آدمی جرأت کر کے دیوار پر چڑھ گیا اور اسے گرانا شروع کر دیا۔
باقی لوگوں نے جب دیکھا کہ اسے کوئی زند نہیں پہنچا تو ان کی بھی ہمت بڑھ گئی، وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ زمین کی سطح تک دیواریں گرا دیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پر تعمیر کی تھی وہ ظاہر ہو گئیں۔ ان میں بڑے بڑے وزنی پتھر اس طرح جڑے ہوئے تھے جس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات اور خواہش و تمنا کے مطابق مشرق میں اندر داخل ہونے کے لیے اور مغرب میں باہر جانے کے لیے 2 دروازے سطح زمین کے برابر بنائے اور عظیم کی جانب سے 6 ہاتھ جگہ بنائے ابراہیمی کے مطابق کعبہ شریف میں داخل کر دیے۔ جب عظیم کی جانب بنیادیں کھودی جا رہی تھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں، جنہیں علماء صالحہ اور وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا۔ اس عظیم الشان کام کی بحسن و خوبی تکمیل پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الوہیت میں اظہار تشکر کے لیے تنعیم سے چل کر لوگوں کی ایک بہت بڑی جمعیت کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور اس سعادت عظیم کے حصول پر بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لائے۔ شکریہ۔